بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ققنص اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، بہت ساری ویڈیوز کوشش کر رہا ہوں کہ جناب سید کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ مختصر اور جامع گفتگو ہو۔ آج ہم حضرت فاطمہ اور امور خانداری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ ان کے جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں ان پہ بات کر کے خواتین تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ وہ اس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں، اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اور عملی طور پہ ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کے گھر جنت بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی حضرات گرامی قدر، عورتوں کا جو ہر ذاتی شوہروں کی خدمت امور خانہ داری میں کمال حاصل کرنا ہے، یعنی خانہ داری اس انداز میں ہو کہ وہ منزل کمال پر پہنچ جائے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علی کی ایسی خدمت کی کہ مشکل سے اس کی مثال مل سکے گی اور شاید قیامت تک ویسی کوئی مثال نہ مل سکے، کیونکہ آپ معصومہ طاہرہ تھی، گناہوں سے پاک تھیں، آپ غلطیوں سے پاک تھیں، آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا تھا کہ جو گناہ میں آتا ہو۔ علی کی ایسی بے مثال خدمت کی کہ شاید ہی کہیں تاریخ میں کوئی بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر چکی ہوگی یا آئندہ قیامت تک کوئی کرے گی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مشکل سے حضرت خدیجہ کے حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کا والدہ ہیں جناب فاطمہ کی، تو ان کی جو امور خانہ داری ہے بی یعنی ان کی آغوش میں رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ماں بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی تھی اور آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے میں نے کوشش پہلے لفظ استعمال کیا کہ کائنات شاید نہ ملے، لیکن مشکل سے اگر کوئی مثال مل سکتی ہے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال ہے، اور پھر بیٹی کی مثال ہے کہ آپ نے ایسی خدمت کی علی کی کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں فرما برداری علی کی نافرمانی اپنے شوہر کی کبھی نہیں کی۔ اور اگر یہ لفظ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت کی، اسی طرح بنت رسول نے اسلام اور علی کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ماں نے اسلام کی اور اپنے شوہر نامدار محمد مصطفیٰ کی خدمت کی، اسی طرح بیٹی نے اسلام کی اور اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول کریم نے خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا، تاریخ گواہ ہے، سنی شیعہ کتب چھان مارے دیکھ لیں، جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں اس وقت تک پیغمبر اکرم نے کوئی عقد ثانی نہ فرمایا۔ اسی طریقے سے جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں علی کی زوجہ بن کر علی کے ساتھ رہیں اور جب دنیا سے چلی گئیں، شہادت ہو گئی، تو فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق علی ابن ابی طالب نے پھر عقد ثانی فرمایا۔ فاطمہ کی موجودگی میں عقد ثانی علی نے نہیں فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کی نظر میں کیسی تھی؟ اب پوچھا جا رہا ہے علی سے، علی کی زوجہ کے متعلق، دختر رسول کے متعلق، فاطمہ زہرا کے متعلق، مادر حسنین کے متعلق، مادر جناب شریکت الحسین اور جناب ام کلثوم کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں فاطمہ کیسی تھیں؟
اور پھر علی نے وہ جواب دیا جو کہ علی ہی دے سکتے تھے، اور کیا خوب اور بہترین جواب دیا کہ خدا کی قسم وہ جنت کا پھول تھیں۔ اللہ اکبر۔ علی نے فرمایا کہ وہ جنت کا پھول تھیں، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی میرا دماغ اس پھول کی خوشبو سے معطر ہے۔ دنیا سے چلی گئی لیکن اس جنت کے پھول کی خوشبو آج بھی علی کے پاس ہے، علی اس سے معطر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میری ماں بہنوں، جہاں کہیں سن رہی ہو، اللہ تمہارے پردے کو خدا سلامت رکھے، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، تمہارے کام آسان ہوں، مشکلات آسان ہوں۔ فاطمہ زہرا امور خانداری میں بے نظیر تھیں، بے مثل و بے مثال تھیں۔ ہاں عزیزو، ہمیشہ اپنے گھر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ سن 7 ہجری تک آپ کے پاس کوئی کنیز نہ تھی۔ کنیز نہ ہونے کی صورت میں گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، جھاڑو خود دیتی تھیں، پانی خود بھرتی تھی، چکی خود پیستی تھی، آٹا خود چھانتی تھی، آٹا خود گوندتی تھیں، تنور روشن کر کے روٹی خود پکاتی تھیں۔ حضرت علی کی سویرے حضرت علی صبح اٹھ کر مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے مزدوری کی فکر میں نکل جاتے تھے مولا علی۔ فضہ کے آ جانے کے بعد کام تقسیم کر لیا گیا۔ جب کنیز آ گئی جناب فضہ تو اب کام تقسیم کر لیا گیا، بلکہ باری باندھ لی گئی۔ ایک دفعہ سرور کائنات پیمبر اکرم جب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ گود میں بچے لے کر چکی پیس رہی ہے۔ سرور کائنات نے دیکھا میری بیٹی اپنے بچوں کو گود میں لے کر چکی پیس رہی ہیں۔ فرمایا بیٹی ایک کام فضہ کے حوالے، یہ فضہ ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ کیا مطلب؟ یا بچے فضہ کو دے دو چکی پیس لو، یا چکی فضہ کو دے دو بچے خود سنبھال لو، ایک کام فضہ کو دے دو۔ تو اس وقت آپ نے کہا بابا جان، عرض کی رسول اکرم کی خدمت میں عرض کی جناب فاطمہ نے، اور کیا خوب جواب دیا کہ آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے، آج فاطمہ کی باری کا دن ہے۔ قربان جاؤں بی بی تیری عظمت پر، ہاں قربان جاؤں تیری جوتی کے نیچے جو خاک ہے اس خاک کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں کہ جس نے کنیز کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا کہ کنیز کو اپنی بہن بنا لیا، اور اس بی بی کو اتنا مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا کہ وہ اسی خاندان کے اندر شمار ہونے لگی۔ اور آج فضہ پہ جو سلام نہ بھیجے اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو فضہ پہ سلام نہ بھیجے میں یہی کہوں گا کہ اس کا اہل تسنم سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شیعہ اور سنی کو تو چھوڑیں، فضہ کی فرما برداری اور فضہ کی نوکری اور فضہ کے کمالات یہ غیر مسلم بھی معترف ہیں، ان کے بہت عزت کرتے ہیں غیر مسلم جناب فضہ کی۔ خداوند متعال ہماری ساری خواتین کو اسی طرح امور خانہ داری کرنے کی ان کو توفیق نصیب ہو، اور وہ ہمیشہ اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھیں، جہنم نہ بنائیں۔ جہنم تب زندگی بنتی ہے جب آپ آئیڈیل کسی اور کو بناتی ہیں، خیالات کسی اور کے اپنے اندر لے کر آتی ہیں، اور ثقافت تہذیب کسی اور کی لے کے آتی ہیں، اور دیگر چیزیں کسی اور کی لے کے آتی ہیں، تو تب وہ گھر کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، شیطان دعوت دیتا ہے، پھر شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور پھر فساد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا گھر آباد کیجئے کہ جس گھر کے اندر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو اور فرشتے وہاں آئیں، ایسا کام نہ ہو کہ جہاں فرشتے نہ آئیں۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزیں کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ جو فاطمہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ
ताला आपको शाद व आबाद रखे। खुदा बंद मुताल आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और इस दौर के अंदर, जिस दौर में हम ज़िंदा हैं और सांस ले रहे हैं, ख़ासकर मुल्क पाकिस्तान के अंदर। मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। इसमें बहुत सारी मादनियात हैं, बहुत सारी यहाँ नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं, लेकिन जब ये कुफरान नेमत करते हैं, माल को लूटते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है कि फिर उनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। तो अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर रहम करे, इसको तरक्की अता फरमाए, और जो इदारे जहाँ कहीं भी जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी हुदूद में काम करते रहें, और कोशिश करें कि मकतब अहल बैत के जो कुतुब हैं उनको पढ़ें, ख़ासकर सीरत अली, सीरत फ़ातिमा ज़हरा, और बिलखुसूस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत, जनाब हसन मुश्तबा और जनाब इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ें, ताकि उनको हुकूमत चलाने के तौर तरीक़े पता चलें कि हुकूमत किस तरह से चलाई जाती है। बहरहाल घर में चूँकि हुकूमत बाप की है और रैयत है उसकी बीवी और बच्चे, तो वो हमेशा अच्छा हाकिम जो है वो अपनी रैयत के साथ अच्छा सलूक करता है। तो इसलिए बाप के बाद जो घर में होती है वो माँ है, यानी उस मर्द की ज़ौजा है, उस ज़ौजा को भी अपना किरदार नबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जैसा किरदार पेश करे, ताकि मुश्किलात ख़त्म हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।